آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی اور دوسرے الیکٹرانک میڈیا پر بھی بہت بحث چھڑی ہوئی ہے کہ ایک صاحب خلیل الرحمان قمر نے ایک خاتون کو نازیبا کلمات کہے اور بری طریقے سے ان سے پیش آئے، اور ایک ایسا پورا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہر ایک آدمی کے موبائل میں وہی کلپ چل رہے ہیں اور وہی گفتگو جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے۔ تو وہ کلپ میرے سامنے سے بھی گزرا تو میں نے غور کیا، اس کو دیکھا تو دو چیزیں میرے ذہن میں آئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ذرا غور کریں کہ ہم لوگوں نے جب دین کے نظام کو چھوڑا اور ہم نے اپنے آپ کو اخلاقیات کے دائرے سے بھی باہر نکالا اور ایک نام نہاد خود ساختہ آزادی کا نعرہ لگایا، تو گویا ہم تمام حدود و قیود سے باہر آ گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اب ہماری زبان کو روکنے والا دین و مذہب تو ویسے نہیں رہا، کیونکہ ہم نے اس کو تسلیم ہی نہیں اس انداز سے کیا اور اس کی حدود و قیود کو مانا ہی نہیں۔ دوسری چیز، انسان کی اخلاق اور اقدار ہوا کرتی ہیں، تو اخلاق اور اقدار کو ذبح کرنے کے لیے آزادی کا ایسا نعرہ لگایا گیا کہ جو کہ خواتین کی طرف سے آغاز ہوا، لیکن مردوں نے بھی اس کو پھر ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کلمات اور وہ باتیں جو کہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے ادا کی ہیں، وہ اسی بات کا غماز ہیں اور اسی بات کی عکاس ہیں کہ مد مقابل جو خاتون ہیں وہ بار بار ایک ایسے جملے کو میرا جسم میری مرضی رپیٹ کرتی ہیں اور اس کے اوپر اتنا زیادہ اصرار کر رہی ہیں کہ جو کہ ہمارے مذہب میں بھی منع ہے اور اس کے علاوہ ہمارے اخلاقیات اور ہمارا معاشرہ وہ بھی اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ حتیٰ کہ عدالت نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ان کلمات کے اوپر پابندی لگائی اور کہا کہ ان کا استعمال ممنوع ہے۔ لیکن جب ہم آئین پاکستان کو بھی نہیں ماننے کے لیے تیار اور اسلام کے آئین کو بھی ماننے کے لیے نہیں تیار، تو پھر اس طرح کی پستی میں گرنا کہ جہاں پر نہ کوئی عورت کسی مرد کی عزت کا خیال رکھے گی اور نہ ہی کوئی مرد پھر عورت کے ساتھ شائستہ رویہ اختیار کرے گا، یہ تو پھر عام اور روزمرہ کی بات بن جائے گی۔ اس کے سامنے تو رکاوٹیں جو تھی وہ ہم نے خود آزادی، نام نہاد آزادی اور خود ساختہ آزادی کا نعرہ لگا کر خود ہی حدیں ختم کر دی ہیں۔ اب اشتعال بار بار دلایا جا رہا ہے۔ خلیل الرحمان قمر جو ہیں وہ صاحب وہ ان کلمات کو کہنے سے پہلے بہت زیادہ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلے تو دونوں پینلسٹ جو میرے ساتھ ہیں ان کو میری طرف سے بڑا بصد احترام سلام میرا، اور آپ دونوں سے گزارش ہے، آپ جب دونوں بات کر رہے تھے میں نے بیچ میں بات نہیں کی، جب میں بات کر رہا ہوں للہ بیچ میں مت بولیے گا، تاکہ پتہ چلے تین پڑھے لکھے لوگ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس ایک اوپینین تھا، میں نے اس کو سنا، میرے پاس ایک اوپینین ہے، میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ لیکن چونکہ ہمارے سارے کے سارے ایسے لگتا ہے جیسے کہ ایک خاص انداز سے ہمارے نئے طبقے کی، ہماری نیو جنریشن کی، ہمارے ایک لڑکے بچے کی اور ایک ہماری جو بچیاں ہیں ان کی ایک ذہنی نشو و نما ایک خاص رخ پر کی جا رہی ہے۔ آپ ذرا اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ جو کلپ چل رہا ہے 8 مارچ کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے تو اس پہ بہت بات ہو چکی ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا شرعی اعتبار سے کیا اس کا نقطہ نظر ہے اور یہ کس حد تک درست ہے۔ میں صرف اخلاقیات اور اقدار کی بات کرتا ہوں، میں صرف معاشرے کی بات کرتا ہوں، میں صرف جس کو ہم کہتے ہیں ایتھکس، ہم اس کی بات اگر کریں تو تب بھی ہمارے سامنے بڑی حیران کن بات آتی ہے۔ یعنی جو رشتے ہمیشہ سے ایک خاتون کے لیے اور ایک مرد کے لیے تحفظ کا اور حفاظت کا اپنے اندر بڑا خوبصورت معنی لیے ہوئے تھے، ایک بڑا اثر لیے ہوئے تھے، اور جن رشتوں کے نام آتے ساتھ ہی عورت اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی تھی اور ایک مرد اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا تھا، خاص انہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔
آپ ذرا غور کریں کہ جو ہے پدر جو ہے شاہی قاضی ہے، یعنی باپ کا تصور جیسے آتا ہے آپ اپنے خاندانوں میں دیکھیں، ایک گراؤنڈ ریالٹی، اور ایک ہے صرف نعرے بازی جو کہ فنڈنگ ہو، اور انسان کو پتا ہو کہ میری جیب میں پیسے ڈالے گئے ہیں اور میرے پیٹ کے اندر کچھ لقمے ڈال کر مجھے گویا کہ کچھ خاص الفاظ کہنے کے لیے خریدا گیا ہے۔ یعنی انسان اپنا ضمیر کا سودا کیسے کر سکتا ہے؟ انسان چند پیسوں کے عوض کون سی ایسی بات، یعنی جو مرضی ہم سے منہ سے کہلوا دیا جائے۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ باپ کا تصور آتا ہے تو بیٹی کے لیے ایک بہترین سایہ اور ایک بہترین محفوظ درخت اور ایک پناہ گاہ، مضبوط پناہ گاہ۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ اس خاتون کو اس کا کانفیڈنس لیول تحفظ کا، اس لڑکی کے، اس طالبہ کے جس کا باپ سر پر موجود ہو، باپ اس کو لے کر آ رہا ہے پڑھانے کے لیے کالج اور واپس باپ ہی لے کر جا رہا ہے، اس کے بارے میں جو آزادی کا اور تحفظ کا تصور ہے وہ کبھی بھی اس طالبہ کے بارے میں نہیں ہو سکتا، اس خاتون کے بارے میں نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ باپ کا رشتہ نہیں جڑا ہوا۔ وہ اپنے طور پر جا رہی ہے، یا وہ کسی ویگن میں جا رہی ہے، یا وہ کسی رکشے میں جا رہی ہے، وہ کسی رکشے ڈرائیور کے ساتھ جا رہی ہے، وہ کبھی بھی وہ تحفظ محسوس نہیں کر سکتی۔ بھائی کا تصور آتے ساتھ ہی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، ہمارے معاشرے کی ایک روایت ہے، ایک ریت ہے کہ بڑی جو ہے نوجوان ایک خاتون اپنے سے عمر میں چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ انگلی پکڑ کے لے کر باہر نکلتی ہے تو اس کو تحفظ کا ایسا اس کو ایک احساس اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم سے نہیں گھبرا رہی ہوتی۔ ایک عورت اگر بیوہ ہو جائے تو اس کے بعد اس کا چھوٹا سا بیٹا ہوتا ہے، 5 سال کا بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا کر جو وہ احساس حفاظت کا اور محفوظ ہونے کا اس کے دل میں ہوتا ہے، اور جس اعتماد کے ساتھ وہ باہر نکلتی ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا، اور سامنے مد مخالف اس کے جو کوئی بھی دشمن ہے، جو کوئی بھی نقصان دہ ہے، وہ کبھی بھی اس ایک 6 سالہ بچے کے ہوتے ہوئے کبھی بھی نہ تو کوئی فکرہ کر سکتا ہے اور نہ ہی دست درازی کر سکتا ہے۔ یہ ہے ان مقدس رشتوں کا رعب اور اثر جو کہ ہمارے ہاں روایات اور اقدار کے اندر شامل ہے۔ اب ہم جس یورپ کی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہاں پر جب جانا ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بیٹی اس کی رو رہی ہے، دروازے پر کھڑی ہے، اور باپ کہہ رہا ہے کہ تیری وجہ سے چونکہ میں جیل جا چکا ہوں 2 دفعہ، لہذا میری طرف سے تو مر چکی ہے، اب اگر آج تو کسی مشکل میں ہے تو میرا دروازہ تیرے لیے کھلا نہیں ہے۔ آپ ذرا وہاں کی حقیقت کو اور وہاں کی زندگی کو بغور غور کریں گے اور دیکھیں گے تو آپ خود اس چیز کو محسوس کریں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جو جملہ بھی خلیل الرحمن قمر صاحب نے بولا وہ اگر نازیبا ہے تو بالکل اسی طریقے سے اس کے مد مقابل جو اشتعال دلانے کے لیے کلمہ بولے گئے، میرا جسم میری مرضی، اور اس قسم کی یہ جو عورت مارچ کر کے ایک مردوں کے ایک عزت پر اور آزادی پر جو اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، یہ بھی کسی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اعتدال کی راستہ اختیار کرنا ہوگا اگر ہم نے اپنے معاشرے کو بچانا ہے، ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، ہمیں اخلاقیات اور اقدار کا دامن، ہماری روایات، ان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہوگا اگر ہم اپنا فیملی سسٹم بچانا چاہتے ہیں، ورنہ وہی حال ہوگا کہ جو یورپ کا ہوا، امریکہ کا ہوا، اور آج وہ اس کے اوپر پچھتا رہے ہیں لیکن ان کے ہاتھ کوئی چیز نہیں ہے۔ اب وہ دوبارہ فیملی سسٹم کی طرف آنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے راستے پر چلتے ہوئے اسی راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ جس راستے کو وہ خود چھوڑ چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کو اعتدال کے ساتھ لے کر چلنا ہوگا، اور معاشرے کے تمام تر ہوش مند طبقات، جس میں پروفیسرز ہیں، جس کے اندر ڈاکٹرز ہیں، جس کے اندر ماں اور باپ ہیں، جس کے اندر خود ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، یہ سارے ہوش مند ہیں۔ آج کا دور نالج کا دور ہے، ہوش مندی کا دور ہے، ہمیں ہوش مندی سے کام لینا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری روایات اور اقدار کا دشمن اور ہماری اخلاقیات کا دشمن کہیں ہمارے اندر سے اخلاقیات اور روایات کا بالکل ہی جنازہ نہ نکال دے، اور پھر ہم بھی ہاتھ ملتے رہ جائیں جیسے آج یورپ خالی ہاتھ کھڑا ہوا ہے اور پچھتا رہا ہے۔